الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ ہر آدمی اس کا خواہش مند ہے کہ بگاڑ ختم ہو جائے، خرابی ختم ہو جائے، فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ کوئی وجود فساد کو پسند نہیں کرتا، فتنے کو پسند نہیں کرتا، بد امنی کو پسند نہیں کرتا، شر کو پسند نہیں کرتا، کسی قسم کی خرابی کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی وجود معاشرے کی خرابی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ماحول ٹھیک ہو جائے، معاشرہ اچھا ہو جائے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ اس کے باوجود بھی معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا، تو خرابی کہاں ہے؟ سارے کے سارے ایک کام کی خواہش رکھتے ہیں، پھر بھی وہ کام پورا نہیں ہوتا، پھر بھی اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی، تو خرابی کہاں ہے کہ اس چیز کی اصلاح نہیں ہو رہی؟ تو خرابی یہ ہے میرے عزیزو، معاشرے کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اپنی اصلاح کر لے۔ وہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے چاہتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، سنور نہیں رہا۔ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی، دوسرے سے آغاز اور ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب دوسرے سے آغاز اور ابتدا کی توقع ہوگی تو خرابی کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی، معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ کسی چیز کی اصلاح کے لیے اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو کر گزروں، میں اس پر عمل کروں، میں اس کی جستجو اور کوشش کروں۔ بس جس دن ہم نے اصلاح کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور اپنے آپ سے اٹھایا، سمجھ لیجئے کہ معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ کھڈا ہے، تالاب ہے، اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے، شام ہو رہی ہے، کل صبح کو یہ دودھ سے بھرا ہونا چاہیے۔ اس بستی اور اس علاقے کا ہر بندہ ایک ایک بالٹی اس کے اندر دودھ ڈالے۔ جب صبح اٹھا دیکھا گیا تو وہ تالاب پورا کا پورا پانی سے بھرا ہوا تھا، پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک بالٹی جتنا بھی دودھ نہیں ہے۔ معلوم کیا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو دودھ سے بھرا جانا چاہیے اور یہ پانی سے بھر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ بتائی گئی، وجہ یہ سامنے آئی کہ ہر ایک نے کہا کہ میں ایک بالٹی پانی ڈال دیتا ہوں، دوسرا دودھ ڈالے گا۔
دوسرے نے کہا میں پانی تھوڑا سا ڈال دوں، جو دوسرا ہے وہ دودھ ڈالے گا اور اتنی دودھ میں تھوڑا سا پانی نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہر ایک نے یہی کیا تو صبح اٹھے تو پورا کا پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا، دودھ کا ایک بوند بھی نہیں تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ان سے ہو۔ اس خرابی اور بگاڑ کی وجہ یہ ہے، معاشرہ سدھر نہیں رہا تو ان کی وجہ سے نہیں سدھر رہا۔ میرے عزیزو، معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، افراد کے مجموعے کا نام، اور پھر افراد جمع ہے فرد کی۔ جب تک فرد کی اصلاح نہیں ہوگی افراد کی اصلاح نہیں ہوگی، اور جب افراد کی اصلاح نہیں ہوگی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ میں آغاز دوسرے سے چاہتا ہوں، اپنے آپ سے تبدیلی کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ پھر پورا معاشرہ ایک سرکل میں چل رہا ہے، خرابی میں چل رہا ہے۔ ایک کی خرابی کا اثر اس کو جو خرابی پیدا کر رہا ہے اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ ہم استاد ہیں، ہم ٹیوشن کے ذریعے سے ڈنڈی مارتے ہیں، بچوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے بچوں سے کسی نہ کسی انداز سے جبراً، ظلماً، سیاساً، کسی نہ کسی انداز سے ہم نے بچوں سے پیسے تو وصول کر لیے، لیکن ہمارا کنبہ ہے، خاندان ہے، ہمارے بچے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے بچوں سے جبراً پیسے وصول کیے ہیں، ڈنڈی ماری ہے، تو ایک ڈاکٹر وہ بھی ہم سے ڈنڈی مار کے پیسے وصول کر لیتا ہے، اور پھر اس ڈاکٹر کو جوتے کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، کار کی ضرورت پڑتی ہے، مکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اتنی بڑے ڈاکٹر کو ایک مستری اور مزدور ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ اس نے جو ڈنڈی ماری ہے وہ ڈنڈی رکی نہیں ہے، وہ گناہ رکا نہیں ہے، وہ خرابی رکی نہیں ہے، وہ خرابی چلی ہے، وہ آگے تک چلی ہے۔ ایک مستری اور مزدور 600 اور 1200 دہاڑی لینے والے مستری اور مزدور نے اس ڈاکٹر کو ڈنڈی لگا دی۔ اب یہ مستری اور مزدور جب شام کو پیسے مزدوری کے لے کر جب کسی دکان پہ چلا جاتا ہے تو اس دکان پہ وہ مانگ تو مرچیں رہا ہوتا ہے، لیکن مرچوں کے اندر ایسا سفوف ڈال دیا جاتا ہے جو مرچیں نہیں ہوتی۔ تو اس ڈاکٹر کو ڈنڈی مارنے والے مستری اور مزدور کو کریانے کا ایک چھوٹا سا تاجر اس کو ڈنڈی لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ سرکل ہے، چل رہا ہے۔ تو خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں ان سے اصلاح ہو جائے، یہ قدم اٹھائیں پہلا۔ میرے عزیزو، معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا، سنورے گا جب تک میں اس کی توقع رکھوں گا کہ دوسروں سے اصلاح کا آغاز کروں۔ اس کا بیڑا میں نے اٹھانا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب میں بحیثیت باپ کے اپنی اصلاح کر لوں گا تو اولاد کو اصلاح کرنے میں زیادہ دشواری، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بحیثیت شوہر کے
جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا اپنے اہل خانہ پر زیادہ زور اصلاح پہ نہیں لگانا پڑے گا۔ بحیثیت استاد کے جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا شاگردوں کو اصلاح کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بحیثیت اس ملک کے اب فرد کی حیثیت سے جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا تو دوسرے کو اصلاح کرنے میں مجھے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے۔ بس آغاز اپنے سے کرنا ہے، ابتدا اپنے سے کرنی ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے نفس کو تبدیل نہیں کرے گا اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے کہ تبدیلی کے فیصلے فرما دیں، نہیں۔ پچھلے دنوں بچوں کے لیے میں نے کہا آم لے کے جاؤں۔ اب آم بیچنے والا ریڑھی پہ جو کھڑا ہے آم بیچنے والا وہ نہ سرکاری ملازم ہے نہ بڑا افسر ہے، ایک مزدور ہے، مزدوری کے لیول پہ ہے وہ آدمی۔ اسی کو دیکھا کہ جب سیب کا موسم آتا ہے اس کی جو رات کے وقت لائٹیں ہیں وہ سرخ رنگ کی لائٹیں لگ جاتی ہیں، اور جب خربوزوں کا موسم آتا ہے تو ان سرخ لائٹوں کی جگہ پر پیلے رنگ کی لائٹیں لگ جاتی ہیں، اور جب آم کا موسم آتا ہے تو پیلے رنگ کے وہ بلب آ جاتے ہیں۔ پہلی ڈنڈی تو یہ ہے، ایک مزدور لیول بندے کی سوچ۔ آم لیا، میں نے کہا کہ اچھے آم ہیں، انہوں نے کہا زبردست ہیں، کھاؤ گے تو یاد کرو گے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا کھاؤ گے تو یاد کرے گا۔ میں نے کہا دے دے 300 روپے کے۔ وہ تو 5 آم چڑھے 300 کے 3 کلو۔ میں لے گیا، جس کو کاٹتے گئے واقعی اس نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، کھاؤ گے تو یاد کرو گے۔ وہ کھانے کے قابل نہیں تھے، بہت اچھا چھلکا اوپر، بہت اعلیٰ نسل کا رنگ اس پہ، لیکن جس کو کاٹتے گئے بات اس نے سچی کی ہے، کھاؤ گے تو یاد کرو گے۔ اہلیہ نے کہا کہ اس نے کہا تو ہے، سچ تو کہا ہے کہ کھاؤ گے تو یاد کرو گے۔ مجموعی معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہم اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں میرے عزیزو، ہم اپنے بڑوں کو کوستے ہیں کہ یہ ان کی قصور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال کے حساب سے اللہ امال تمہارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ معاشرے کا ایک ایک فرد کرپٹ ہے، ایک ایک فرد۔ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ڈنڈی لگا دیتا ہوں، کسی اور کو موقع ملتا ہے وہ ڈنڈی لگا رہا ہے۔ کیا خیال ہے جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں کہ کسی سے خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اب وہ زمانہ ہے کسی سے بھی خیر کی امید اور توقع نہیں رکھی جا سکتی، کسی سے بھی اطمینان نہیں ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر کے کہے کہ یار اس سے میں بچ جاؤں گا، اس سے بچ جاؤں گا، اس سے بچ جاؤں گا۔ آج تو داڑھی والوں سے، مسجد والوں سے بھی لوگ پریشان ہیں، متنفر ہیں، بے یقینی اور بے اعتقادی ہے۔ ورنہ تو ہمارے زمانے سے ذرا پہلے لوگ اپنی بچیاں، جوان بچیاں ہمارے گھروں کے اندر بھیجتے تھے کہ آپ ان کی تربیت بھی کریں، آپ ان کی خدمت بھی لیں، آپ ان کو پڑھائیں بھی صحیح، آپ ان کو سمجھائیں اور سکھائیں بھی صحیح۔
آج تو 3 سال کے 4 سال کی بچی کو اکیلا دکان پہ نہیں بھیج سکتے، اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ میرے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ میں جب کرپشن کر رہا ہوں تو نتیجے میں مجھ سے کرپشن ہونی ہے، جب میں ظلم کر رہا ہوں نتیجے میں ظلم مجھ کو برداشت کرنا ہے۔ جب میرے اعمال ایسے ہیں تو اللہ کی طرف سے عمال بھی تو ویسے آئیں گے، حکمران بھی تو ویسے آئیں گے۔ میں اپنی اصلاح کروں۔ سنارا شام کو جب گھر گیا تو بیوی رونے لگی، رو رہی تھی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج میں جب بازار گئی تو بازار کے اندر ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک رکشے والے نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور بھینچا اور دبایا، شہوت والی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور تاکا ہے۔ اس نے کہا کون سا وقت تھا؟ کہا کہ 11 بجے دن کے۔ اب سنار رونے لگ گیا۔ کہا کہ میں تو رو رہی تھی، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لمحے، جس لمحے رکشہ ڈرائیور نے تیرے ہاتھ کو پکڑا، اسی لمحے کسی کی بیٹی آئی ہوئی تھی، مجھ سے چوڑیاں پہن رہی تھی، میں نے چوڑیاں پہناتے ہوئے شہوت بھری نگاہوں سے اس کی جانب بھی دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ کو بھی دبایا تھا۔ نقد ہے یہاں، نقد سودا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ زنا نہ کرے، میں چھوڑوں۔ میں کہتا ہوں وہ مسجد کو آباد کرے، میں آبادی کا سبب بنوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کرپشن نہ کرے، آغاز میں اپنے آپ سے کروں تو کام بنے گا۔ ہم دوسروں سے توقع رکھ رہے ہیں تو نتیجہ تو یہی ہے، صبح اٹھیں گے تو تالاب سارا کا سارا پانی سے بھرا ہوا ہے، دودھ کا ایک قطرہ اور بوند بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب اپنی حالت کو بدلنے کے لیے میں تیار رہی ہوں تو اللہ سے بایزید بستامی بھی اصلاح کی دعائیں کرتا رہے تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ حسن بصری آ جائیں، وہ دعا کرتے رہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ سفیان ثوری آ جائیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، جنید بغدادی آ جائے ہمارے لیے دعا کرتا رہے، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا۔ قرآن ہے یہ، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کے فیصلے تو اٹل ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل اپنی اصلاح، فرد کی اصلاح۔ جب فرد کی اصلاح ہوگی معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ خیر کی توقع کسی سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے جہاں میرا بس چلتا ہے میں چونا لگا دیتا ہوں، ڈنڈی مار دیتا ہوں، جہاں دوسرے کا بس لگتا ہے وہ مجھے ڈنڈی مار دیتا ہے۔ ہم سب کے سب پس رہے ہیں اور محسوس نہیں ہو رہا کہ کہاں پر خرابی ہے۔ تین چار دن پہلے 2 مستورات آئیں خیابان سرور سے، تو ان میں ایک بہت بوڑھی تھی، کہنے لگا کہ بیٹا آپ کو کال کرتے رہے، آپ کا نمبر بند تھا تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ کام کروانا ہے۔ جو جواب دیا میں نے دیا، پھر اس نے کہا کہ یہاں رکشے کا انتظام بھی نہیں ہے، ہم بیچ سے آتے ہیں۔ اتفاقاً جب وہ جانے لگے تو دیکھا کہ رکشہ جا رہا ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، رکشے والے کو کہا کہ رک جاؤ۔ وہ خیابان کے قریب اس کا گھر تھا،
بیٹھا نہ ہو یہاں پر۔ ادھر ہی جانا تھا اس نے، اور انہوں نے بھی ادھر جانا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی مستورات خواتین ہیں، ان کو لیتے جائیں، کرایہ مکہ خود کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بوڑھی اماں اور اس کی بیٹی جب اس کے پاس گئے تو میں نے دیکھا، ادھر سے دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ شاید کرائے کی وجہ سے ان کا اتفاق نہیں ہوا، وہ رکشہ لے کے جا رہا ہے اور یہ بوڑھی اماں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ پیدل جا رہے ہیں۔ بات کیا ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا، ایسے مفروضہ قائم کر رہا ہوں۔ بات یہ ہوئی ہوگی، اس نے کہا ہوگا 100 روپیہ، انہوں نے کہا ہوگا 60 روپیہ کہ 30 روپے لے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے مجبوروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ پھر اس کو میں نے کل دیکھا کہ ایک پولیس والا اس کا چلان کاٹ رہا تھا اور یہ منتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ نے نقد بدلہ لیا ہے، نقد بدلہ۔ بات کتنے کی ہوگی؟ 40 روپے کی، اور چلان کتنے کا ہے؟ 300 روپے کا۔ لگ گئی نا۔ ہم جب کسی مجبور کو ستاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح، فرد کی اصلاح، افراد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اپنے سے آغاز کیجئے، اپنے سے افتتاح کیجئے، پہلا قدم اٹھائیے، اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ اگر ہم منتظر رہے کہ تبدیلی کہیں اور سے آئے گی، ایسی بات نہیں ہے، تبدیلی اپنے من سے آئے گی، تبدیلی اپنے اندر سے آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر فرد کی بالخصوص میری ہر ایک کی اللہ پاک اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔